ایک ایسا شہر جو ایک ہی رات میں زمین کے اندر غائب ہو گیا، نہ جنگ نہ حملہ، بس ذرا سی زمین ہلی اور پوری تہذیب ختم ہو گئی۔ اس شہر کا نام ہے ہلکی، جو قدیمی یونان کا ایک ترقی یافتہ شہر تھا، جہاں لوگ علم، ٹیکنالوجی اور طاقت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ قوم تھی ہمارے آدم سے پہلے ایک آدم کی۔ لیکن سوال تو یہ ہے، کیا یہ سب قدرتی زلزلہ تھا یا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک آدم کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، اتنا علم کہ ان کی اولاد اسی علم کے ذریعے بیت المعمور تک جا پہنچی، یعنی کہ جو حکم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے وہ زمین پر پہلے ہی سن لیتے تھے۔ ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، یہ لوگ ہمارے کاموں میں دخل دیتے ہیں، یعنی کہ جو حکم آپ ہمیں دیتے ہیں یہ زمین پر پہلے ہی سن لیتے ہیں اور اس کا حل بھی نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ زمین پر جاؤ اور اس قوم کا امتحان لو۔ جبرائیل جب زمین پر آئے تو ایک 12 سالہ بچہ جو بکریاں چرا رہا تھا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، کیا تم بھی کوئی علم رکھتے ہو؟ بچہ کہنے لگا، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ جبرائیل نے کہا کہ بتاؤ اس وقت جبرائیل کدھر ہیں؟ اس نے آنکھیں بند کی اور کہنے لگا کہ جبرائیل اس وقت آسمانوں پر نہیں۔ انہوں نے بولا، پھر کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا، جبرائیل اس وقت دوسری زمینوں پر بھی نہیں۔ انہوں نے بولا کہ پھر کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا کہ میں نے 14 طبقوں میں دیکھا، وہ کہیں نہیں ملے، یا میں جبرائیل ہوں یا تو جبرائیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم کو سیلاب کے ذریعے غرق کیا جائے۔ اس قوم نے یہ بھی حکم سن لیا اور زمین پر لوہے کے مکانات بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر زلزلے کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اس وقت اس خطے کو کلد اور آج یونان کہا جاتا ہے۔ مگر ادھر ایک بات ہے کہ انہوں نے روحانی علم کے ذریعے، جبکہ ہمارے سائنسدان سائنسی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل دے رہے ہیں، اور ان کو ڈرانے کے لیے چھوٹی موٹی اور مکمل تباہی کے لیے ایک سیارے کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا ہے، جس کا گرنا چند ہی برسوں میں ممکن ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مشتری پر کچھ برس پہلے گر چکا ہے، مگر اب سائنسدانوں کو اس چیز کا علم ہو گیا ہے اور اس کے گرنے سے پہلے یہ دوسرے سیاروں پر رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں، جبکہ چاند پر پلاٹوں کی بکنگ بھی ہو چکی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاند پر انسانی آثار یعنی کہ پانی، ہوا، سبزہ کچھ بھی نہیں، پھر بھی یہ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ رہا سوال تحقیق کا کہ یہ تحقیق کرنے گئے تو بتائیں، کیا وہاں کوئی دوائی، نسخہ، کیا عمر درازی یا موت کی شفا ملی؟ کچھ بھی نہیں ملا، تو پھر کیا فائدہ؟ اگر مریخ کی مخلوقات تک پہنچ بھی جائیں تو وہاں کی آکسیجن اور یہاں کی آکسیجن میں فرق ہے، جس کی وجہ سے دوسری جگہ رہنا محال ہے۔ میں نے مارس کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں کی مخلوق ہم سے بہت ایڈوانس ہے، کہ اگر ہمارے سائنسدان ان تک پہنچ بھی جائیں تو ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے، وہ ان کو قید کر لیں گے۔ وہ اس زمین پر کئی دفعہ آ چکے اور اپنے ساتھ بطور تجربہ کئی انسانوں کو ساتھ لے گئے، اور ہمارے سائنسدانوں نے آج تک ان کے ایک بھی انسان کو پکڑ کے نہیں لایا۔ اور بھی بہت سے سیارے تھے جہاں آدم آ چکے تھے، جیسے کہ جوپیٹر اور چاند پر یہاں قیامت آ چکی ہے۔ جوپیٹر کی زمین کو تہس نہس کیا گیا، جبکہ چاند پر آکسیجن کو روک دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مریخ پر کوئی بھی چیز نہیں رہتی کیونکہ وہاں آکسیجن ہی نہیں۔ دیکھیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہر آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زمین کے حساب سے بنایا تھا۔ جیسے ہم لوگ اس زمین پر رہتے ہیں مگر پانی کے اندر نہیں رہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہاں آکسیجن کی کمی ہے، مگر پانی میں تو مخلوق رہتی ہے، وہاں مچھلیاں بھی رہتی ہیں اور بھی بہت سی مخلوقات رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سیارے پر ہر آدم کو اس کے حساب سے بنایا گیا۔ اب سورج پر بھی مخلوق رہتی ہے مگر وہ آتشی مخلوق ہے، اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس آدم کو کس مٹی سے بنایا گیا تھا۔ مگر بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بہت سے سیاروں پر قیامتیں آئی مگر زمین پر قیامت نہیں آئی، کیا یہ ابھی جو زمین پر قیامت آئے گی یہ صرف زمین تک محدود رہے گی؟
نہیں، یہ جو قیامت آئے گی یہ تمام عالموں کے لیے ہوگی، ہر سیارے کے لیے ہوگی۔ یہی قیامت میں ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اگر دنیا کے آپ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں جو ہمارے آدم سے پہلے کے ہیں، جو دنیا سے چھپے ہیں یا دوسرے سیاروں کے ہیں، تو مونا ایکس کو ضرور یاد رکھیے گا، ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔